مسلم سائنسدانوں کا جو حال مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا وہ لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، اگرچہ آج بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلم سائنسدان تھے، لیکن ان کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا وہ نہیں لوگوں کو بتایا جاتا۔ اگرچہ علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان میں سے چند سائنسدانوں کا مختصر سا احوال پیش خدمت ہے۔ یعقوب الکندی یعقوب الکندی فلسفہ، طبیعیات، طب، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور فلکیات کے ماہر تھے۔ الکندی کی فکر کے مخالف جب خلیفہ کو اقتدار ملا تو ملا کو راضی کرنے کے لیے اس کے کتب خانے کو ضبط کر لیا گیا اور اسے 60 سال کی عمر میں کوڑے مارے گئے۔ ہر کوڑے پر الکندی چیخ مارتا جبکہ دیکھنے والے کہکا لگاتے۔ ابن رشد یورپ کے نشاط کلیہ میں کلیدی کردار ادا کرنے والے مشہور عالم دین ابن رشد کو بے دین قرار دے کر اس کی کتابیں نذر آتش کر دی گئیں۔ ایک روایت کے مطابق اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا اور نمازی اس کے منہ پر تھوکتے تھے۔ اس مشہور عالم دین نے اپنی زندگی کے آخری ایام ذلت اور گمنامی میں گزارے۔ جدید طب کے بانی ابن سینا، جس کو وہ گمراہی کا مرتکب اور مرتد قرار دیا گیا، اس نے اپنی زندگی کے آخری ایام روپوشی میں گزارے۔ بہت سے حکمران اس کی تلاش میں رہے اور یہ اپنی جان بچا کر چھپتا پھرتا رہا۔ اس کی مشہور کتاب جو کہ 600 سال تک مشرق اور مغرب کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی، القانون فی الطب، اس نے حالت روپوش میں لکھی۔ عظیم فلسفی، کیمیا دان، فلکیات دان اور طبیب زکریا الرازی کو جھوٹا، ملحد اور کافر قرار دیا گیا۔ حاکم وقت نے یہ حکم سنایا کہ الرازی کی کتاب اس وقت تک اس کے سر میں ماری جائے جب تک کتاب نہ پھٹ جائے یا رازی کا سر۔ اس طرح بار بار کتابیں مارنے سے رازی اندھا ہو گیا اور مرتے دم تک دوبارہ کبھی نہ دیکھ سکا۔ جابر بن حیان، جسے مغرب کیمیا کا فادر کہتی ہے، انہوں نے کیمیا، طب، فلسفہ اور فلکیات پر کام کیا۔ جابر بن حیان کی کتاب السابعین اور کتاب الکینیا صرف مغرب کی لائبریریوں میں ملتی ہے۔ حاکم وقت کو جابر بن حیان کی شہرت کھٹکنے لگی اور جابر بن حیان کا خراسان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ نہ صرف ان کا رہنا مشکل ہو گیا بلکہ ان کی والدہ کو بھی کوڑے مار مار کر شہید کر دیا گیا۔ جابر بن حیان اپنی کتابیں اور مختصر سا لیبارٹری کا سامان لے کر عراق کے شہر بصرہ چلا گیا۔ بصرہ کے لوگوں نے جابر بن حیان جیسی کیمیا گری اور گفتگو پہلے کبھی نہیں سنی تھی اور وہ اس کے گرویدہ ہو گئے۔ جابر نے انہیں زمین سے آسمان تک اور زمین سے اس کی تہہ تک کا سفر کروا دیا۔ حاکم بصرہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی شہرت سے تنگ آنے لگا۔ اس کے درباریوں نے اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور مسلکی اختلاف کو موضوع بنا کر حکومت کے لیے خطرہ قرار دیا اور اس پر الزامات لگا کر اسے قاضی کے سامنے پیش کیا۔ قاضی حکم کی اعماء پر اس کو سزائے موت سنا دی گئی۔ اس طرح جسے مغرب بابائے کیمیا یعنی فادر آف کیمسٹری کہتا تھا، اس کے اپنے ہی ہم مذہبوں نے کافر قرار دے دیا۔